أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قائل بعذاب واقع للمراقبين ليس له دافع صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا غياث لمن أكثر الصلاة علي صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ کوئی بھی زبان اس سعادت دارین اور عظمت کونین سے محروم نہ رہے۔ ایک دفعہ میں پڑھوں گا، پھر میرے ساتھ مل کر تمام احباب اس سعادت دارین کا حصہ بنیں گے۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی 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 اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام عالمین ہیں، اور سمندروں میں، دریاؤں میں، پانیوں میں تیرتی ہوئی مچھلیاں ہوں یا آسمانوں اور فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے ہوں، سب اسی کا نام لیتے ہیں۔ اور پاک ہیں اس کے حبیب پاک صاحب الاولاد جو سید المرسلین بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، جو شفیع المذنبین بھی ہیں اور رحمت للعالمین بھی ہیں، جو تاجدار مدینہ بھی ہیں اور سرور قلب و سینہ بھی ہیں، جو آمنہ کے لال بھی ہیں اور محبوب بے مثال بھی ہیں، جو رب کے دلدار بھی ہیں، جو ساقی کوثر بھی ہیں اور شافی محشر بھی ہیں، جو آقا دو جہاں بھی، شفیع مجرماں بھی، حامی بے قصاں بھی اور محبت آیات قرآن بھی ہیں، جو منبع اسرار سبحانی بھی ہیں، جو مولائے کل بھی، ختم الرسل بھی، دانائے سبل بھی، جو آئینہ جمال کبریا بھی ہیں، جو آقا کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، اللہ کے حبیب پاک ہیں اور صاحب الاولاد ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی پاک پر کہ جن کا وجود مسعود اس کائنات کے لیے نہیں بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ حضرات محترم، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی شرافت کی اور بہت بڑی بزرگی کی بات ہے کہ آج ہم سب حضرت زبدۃ العارفین فخر الکاملین، حضرت شیخ طریقت حضرت سید زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی اس بابرکت اور مقدس محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور ابھی قبلہ پیر صاحب مجھے فرمائے تھے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب اور پیر سید سہیل عزیز صاحب جلوہ گر ہیں۔ پیر سہیل عزیز صاحب مجھے فرما رہے تھے کہ کم و بیش صاحب مزار کو پردہ کیے ہوئے 800 سال ہو گئے ہیں۔ حضرات گرامی، بہت بڑی سعادت کی بات ہے آج جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں، آپ خود نہیں آئے بلکہ آپ کو صاحب مزار نے بلایا ہے، اور آپ کو جہاں بلایا ہے نوازنے کے لیے بلایا ہے، اور میرا یقین کامل اور ایمان صادق ہے کہ آج اس دربار سے کوئی جھولی بھی خالی نہیں جائے گی، کہ جھولی کوئی دربار سے خالی نہیں جاتی، دیتے ہیں خیرات اتنی کہ سنبھالی نہیں جاتی۔ حضرات گرامی، آج اسلامی اعتبار سے 13 رجب المرجب کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ وہ عظیم تاریخ ہے جس میں امیر المومنین و امام المتقین مولائے کائنات فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا
हैदर कर्रार आपकी विलादत बासादत हुई है। हज़रात गिरामी, आज मौलूद काबा का भी जिक्र करना है और आज यहाँ से करम की खैरात भी हासिल करनी है, और मुझे वक्त का भी एहसास है कि आप देख रहे हैं कि स्टेज पर आलमी शोहरत याफ्ता नात खान शाहिद महमूद कादरी साहब भी जलवगर हो चुके हैं। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी को हुजूरी की मंजिल अता फरमाए। हज़रात गिरामी, पूरी तवज्जो फरमाइएगा कि मैं बात का आगाज भी मौलाए कायनात की ज़ात से करूंगा और बात का इख्तिताम भी, मुख्तसर सी बात का इख्तिताम भी मौलाए कायनात की के कौल मुक़द्दस पे ही करूंगा। हज़रात गिरामी, मस्जिद नबवी का माहौल है और बाबुल इल्म जलवागर हैं और शाकाने अहले बैत हाजिर हैं। एक शख्स खड़ा होता है और मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कर्रार से सवाल करता है और अर्ज़ करता है कि हुजूर आप करम फरमाएं, कोई ऐसा वजीफा बताएं, कोई ऐसी बात बताएं, हुजूर कोई ऐसा करम फरमाएं कि मेरी तंगदस्ती जो है रिज़्क़ की फरागी में बदल जाए। हुजूर ऐसा करम फरमाएं कि तंगदस्ती दूर हो जाए। हुजूर घर में एक दिन का खाना है तो अगले दिन का पता नहीं, एक वक्त चूल्हा जलता है तो अगले वक्त का पता नहीं। हुजूर ऐसा करम फरमाएं कि रिज़्क़ की कसरत हो जाए, किल्लत कसरत में बदल जाए। तो मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कर्रार फरमाते हैं कि अगर ये चाहते हो कि रिज़्क़ की किल्लत कसरत में बदल जाए तो आपने फरमाया कि फिर मेरे आका पर ज्यादा से ज्यादा दरूद सलाम पढ़ा। एक और शख्स खड़ा होता है और अर्ज करता है कि हुजूर मेरी भी मुश्किल हल फरमा दें, हुजूर ऐसा करम फरमा दें, ऐसा वजीफा बता दें। हुजूर बीमार रहता हूँ, एक बीमारी से निकलता हूँ तो दूसरी में उलझ जाता हूँ। हुजूर इलाज करा करा के तंग आ गया हूँ, हुजूर करम फरमाएं, कोई ऐसा वजीफा बताएं, कोई ऐसा हल बताएं कि मेरी बीमारी शिफा में बदल जाए। तो मौलाए कायनात ने फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बीमारी शिफा में बदल जाए तो मेरे आका पे दरूद पढ़ा करो। हज़रात गिरामी, एक और शख्स खड़ा हुआ और करने लगा, हुजूर मेरा भी कोई हल बता दें। हुजूर जिन रिश्तों से मुझे ठंडक पहुंचनी चाहिए थी, जो रिश्ते मेरी आंखों का सुकून और दिल का सरूर होने चाहिए थे, हुजूर वो रिश्ते तो मेरी जान के दुश्मन हो गए हैं और वो तो हसद की आग में जल रहे हैं। हुजूर ऐसा करम फरमाएं कि घर भूखे नूर बन जाए, अदावत मोहब्बत में बदल जाए, हसद जो है मोहब्बत में तब्दील हो जाए। हुजूर ऐसा करम फरमाएं कि घर में लगी हुई आग हसद की बुझ जाए। तो मौलाए कायनात ने फरमाया कि अगर ये चाहते हो कि तुम्हारा घर भूखे नूर बन जाए, अदावत और हसद मोहब्बत और उल्फत में बदल जाए, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे आका पर जरूर पढ़ा करो। उसी मजलिस में 7 लोग खड़े हुए और 7 को मौलाए कायनात ने फरमाया कि अगर तुम अपनी परेशानियों का हल चाहते हो तो सैयद आलम की जात पर जरूर पढ़ा करो। हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो बंदा बदनसीब है जिसे दरूद पाक के फज़ाइल का तो पता है, जो दरूद शरीफ की बरकत को तो जानता है मगर पढ़ के बरकत हासिल नहीं करता। इब्तिदा में जो मैंने हदीस बयान की इस्लाम की, सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना गय्यासुन लिमन अक्सर सलाता अलैया। हुजूर ने फरमाया कि मैं उस शख्स का मददगार हूँ, और यहाँ पर उलमा मौजूद हैं, वो इस बात की तायीद और तस्दीक फरमाएंगे कि गय्यासुन का लफ्ज जो है वो इसमें मुबालगा है और ये वहां इस्तेमाल होता है जहां पर किसी चीज का कसरत से होना पाया जाए। सैयद आलम ने फरमाया कि मैं उस शख्स का ज्यादा मददगार हूं जो मेरी जात पर ज्यादा दरूद पड़ता है। सुभान अल्लाह। ग्रामी, हमारा यकीन कामिल और ईमान सादिक है कि सरकार सब पर करम फरमाते हैं, हुजूर सबके मददगार हैं, ये हमारा यकीन और ईमान है। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि जो मुझ पर ज्यादा दरूद पड़ता है, हुजूर ने फरमाया कि मैं उस पर ज्यादा करम फरमाता हूँ। सुभान अल्लाह।
حضرات محترم، آپ کو چاہیے، آج شب جمعہ ہے، آپ سب کو چاہیے کہ درود پاک کے لیے وقت نکالا کریں. اور میں اب بلا تمہید ایک اپنی آیت کی طرف، آیت موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک مانگنے والے نے جب وہ عذاب مانگا جو کافروں پر ہونے والا ہے. حضرات محترم، پوری توجہ اس گفتگو کی طرف فرمائیے گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ بات پہلی مرتبہ آپ کی سماعتوں کے نظر ہوگی. پوری توجہ سے گفتگو کو سماعت فرمائیے گا. حارث بن نعمان کو جب یہ اطلاع ملی کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث رسالت من کنت مولاہ فعلی مولا، جب یہ پتہ چلا، جب یہ حدیث اس کے کانوں میں آئی تو حضرات محترم وہ بارگاہ رسالت میں آیا اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا. آپ نے فرمایا کہ میں اس کا رسول ہوں، ہم نے مان لیا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں آخری رسول ہوں، ہم نے یہ بھی مان لیا. آپ نے فرمایا کہ 5 نمازیں پڑھو، ہم نے پڑھی. آپ نے فرمایا کہ حج کرو، ہم نے کیے. آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ دو، ہم نے دی. آپ نے فرمایا کہ جہاد کرو، ہم نے جہاد کیا. لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اپنے چچا زاد کو فضیلت دے رہے ہیں، اور آپ کی یہ جو حدیث ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ یہ فرمائیے کہ آپ کا یہ اعلان آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے یا رب کا حکم ہے؟ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ خدا کی عزت کی قسم، واللہ الذی لا الہ الا ہوا ما ہوا الا من اللہ، فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے سوا کوئی اللہ نہیں. فرمایا کہ یہ بھی اسی وحدہ لا شریک کا حکم ہے. سبحان اللہ. حضرات محترم، جب اس نے اس بدبخت نے یہ بات سنی تو وہ یہ کہتا ہوا پیٹھ موڑ کر پیچھے پلٹا، حضور علیہ السلام کی طرف پیٹھ کر کے وہ واپس آیا. اونٹنی پر آیا تھا اور اونٹنی پر یہ کہتا ہوا، حضور علیہ السلام کو یہ کہتا ہوا واپس پلٹا کہ اے محمد، اگر یہی رب کا حکم ہے تو پھر ابھی عذاب آئے اور آسمان سے پتھر نازل ہو. ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا. حضرات گرامی، وہ اپنی اونٹنی تک نہیں پہنچا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا اور اس بدبخت کے سر کو چیرتا ہوا، اس کے جسم کو چیرتا ہوا زمین میں پیوست ہو گیا. اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرما دیا اور یہ ثابت ہوا جو مولائے کائنات کی ولایت کا اور مولائے کائنات کی ذات کا اور مولائے کائنات کے منصب کا منکر ہو، وہ عذاب کا حقدار ہے، صاحب نار ہے، اللہ اور اس کے رسول کا غدار ہے. حضرات محترم، ہمارا یقین کامل اور ایمان ثابت ہونا چاہیے کہ آج ہمیں جو خیرات ملے گی اس مزار سے وہ بھی مولائے کائنات کی خیرات ہوگی، کیونکہ آپ شہزادے ہیں مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بھنا ہوا پرندہ آیا اور حضور اسلام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض کی کہ مولا، آج اپنی مخلوق میں سے ایسے محبوب شخص کو بھیج جو میرے ساتھ اس پرندے کو تناول کرے. حضور اسلام ابھی یہ دعا کر رہے ہیں اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری نظر دروازے پر ٹکی ہے کہ آج کون خوش نصیب ایسا ہوگا جو حضور کی اس حدیث کا مصداق اور دعا کا مصداق ہوگا کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ جو اپنی
جو مولا تیری مخلوق میں سب سے محبوب ہے اس شخص کو آج بھیج۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا دروازے سے مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت علی جلوہ گر ہوئے۔ حضرت گرامی اور آپ حاضر خدمت بارگاہ رسالت مآب ہوئے اور آپ نے سید عالم کے ساتھ مل کر اس پرندے کو تناول فرمایا۔ حضرت گرامی دیکھیں حضور علیہ السلام نے اس دعا میں کسی کا نام نہیں لیا، کسی کا کو مختص نہیں کیا، بلکہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، اور اللہ رب العزت نے مولائے کائنات کو بھیجا اور مولائے کائنات نے اس پرندے کو حضرت سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر تناول فرمایا۔ اس بات سے یہ بات آیا ہوئی حضرات گرامی صرف میں اور آپ ہی مولائے کائنات سے پیار نہیں کرتے، بلکہ مولائے کائنات اللہ کے بھی محبوب ہے، اور میں اور آپ ہی حضرت مولائے کائنات سے محبت نہیں کرتے، بلکہ اللہ بھی ان سے محبت فرماتا ہے، وہ اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ حضرات محترم یہ شان ہے حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم حضور اسلام ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ شب معراج جب میں چوتھے آسمان پر گیا تو سید عالم فرماتے ہیں کہ میں نے اس آسمان پر ایک ایسے فرشتے کو دیکھا جو حضرت علی سے مشابہ تھا، یعنی جس کی شکل اور صورت حضرت علی سے ملتی تھی۔ حضرت محترم حضرت جبریل امین عرض گزار ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرشتہ ہے یا رسول اللہ اس کی شکل حضرت مولائے کائنات سے ملتی ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے 70,000 فرشتے اس کا دن رات طواف کرتے رہتے ہیں، اور 70,000 فرشتے یہ وہ فرشتے ہیں جو مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کے دیدار کے طلبگار ہیں، اور جب ان کا دل کرتا ہے یہ مولائے کائنات کا دیدار کریں تو یہ اس فرشتے کا طواف کرتے ہیں۔ حضرات محترم پوری توجہ سے اس بات کو آپ سماعت فرمائیے گا کہ حضرات محترم ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج اس قدر متبرک رات میں ہم سب یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور مجھے بہت وقت کی قلت کا بھی احساس ہے اور مجھے کوئی وقت نہیں دیا گیا اسٹیج سیکرٹری کی جانب سے، لیکن میں خود ہی اپنے وقت کو مختصر کرتے ہوئے بس آخری بات کہتا ہوں۔ میرا بھی دل یہ چاہ رہا ہے کہ قاری شاہد محمود صاحب کے کلام سے مستفید ہوا جائے، بس آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی میں پیغام ہے، اسی میں عقیدہ ہے، اسی میں نتیجہ ہے، اسی میں نصیحت ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ پوری توجہ سے اس بات کو سماعت فرمائیے کہ حضرات محترم مولائے کائنات خود روایت کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے، سید عالم جلوہ گر ہیں، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے عرش کے سائے کو حاصل کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خوش نصیب وہ ہیں کہ جو میرے علی سے محبت بھی کرتے ہیں اور میرے علی کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات گرامی بس اسی بات پر بات کو ختم کروں گا کہ آج ہم مولائے کائنات کا دم بھرتے ہیں، ان کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں، ان کی عقیدت کے ترانے گاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مولائے کائنات کی پیروی کریں، ان کے ارشادات پر عمل کریں۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد میں ہوتا ہوں تو فرمایا کہ مسجد میں بیٹھنا مجھے جنت میں بیٹھنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ کسی نے عرض کی کہ حضور وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جنت میں بیٹھنے سے میرا نفس خوش ہوگا اور مسجد میں بیٹھنے سے میرا رب خوش ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی بس ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں۔ اگر ہم مولائے کائنات کے چاہنے والے ہیں تو جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ کوئی شخص بھی نماز نہ چھوڑے،
اور ہمیشہ باوضو رہیں. اور میرے جد اعلیٰ حضرت پیر سید علی محمد شاہ صاحب المعروف چادر والی سرکار، آپ کو چادر والی سرکار اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بچپن ہی سے چادر اوڑھا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ خدا بے نمازی کے ساتھ قبر بھی نہ دے. اور حضرت پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں ماہ گیلاں حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو. حضرت محترم جتنے لوگ اور بے نمازی سے جنگل کے خنزیر بھی پناہ مانگتے ہیں. اور میرے دادا حضور فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنا آسان ہے، وضو کرنا مشکل ہے. کہ آپ جب باوضو رہیں گے تو آپ نماز بھی پڑھ سکیں گے. تو جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں بس اس کا پیغام یہی ہے، درس یہی ہے کہ آپ نے آئندہ نماز کی پابندی کرنی ہے. آپ وعدہ کریں میرے ساتھ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ ہمیشہ باوضو رہیں گے اور نماز کی پابندی کریں گے. اور جب آپ باوضو رہیں گے تو آپ نماز بھی پڑھیں گے. تو جو انسان باوضو رہتا ہے اس کو اتنی برکات نصیب ہوتی ہیں. حضرات گرامی، جو انسان باوضو رہتا ہے اگر باوضو سو جائے تو اس کی روح بیت اللہ کا طواف کرتی ہے. اگر انسان باوضو ہو اور وہ باوضو رہے، عادت بنا لے مستقل، تو اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اور جو انسان باوضو رہتا ہے اس پر کوئی جادو ٹونا، کوئی نظر، کوئی حسد اثر نہیں کرتا. اور جو انسان باوضو ہو اور اس کی موت کا وقت آ جائے تو اس کی موت شہادت کی موت لکھی جاتی ہے. تو بس یہی آخر میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں آپ سب لوگ یہاں پر نماز کی عادت بنائیں اور یہاں پر صاحب مزار کی بارگاہ میں عہد کر کے جائیں کہ آئندہ کے بعد ہم نے نماز نہیں چھوڑنی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان سے فرمائے اور ہم سب کو سچا اور پکا نمازی بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.